خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ سب الٹ پلٹ کر دیا پورے دین کو۔ کبھی کسی زمانے میں لوگوں میں دین ایسا نہیں تھا جیسے آج بن گیا ہے، کچومر چٹنی بنا دیا ہے، جو جس کے سمجھ میں آیا سب لے جا کر کے ڈال دیا ہے۔ آج اسلام کے نام سے انٹرنیٹ کے اوپر ایک کباڑ خانہ ہے، سب لوگ اپنا کچرا لے جا کے جہاں پھینکتے ہیں وہ کباڑ خانہ ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ پر اسلام کے نام سے ایک کباڑ خانہ بنایا گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے دماغ کے فطور کو، اپنے جنون کو، اپنے پاگل پن کو اسلام کا نام دے کے اس کچرے کنڈی میں ڈال رہا ہے، اور اس کچرے کے چننے والے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو وہ کچرا چن کے اپنا دین بنا رہے ہیں، اس کچرے سے اپنا ایمان بنا رہے ہیں۔ یہ آج افکار کی جنگ ہے، لڑی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کچھ کہتا ہے، اس کے پیچھے تبصرے آتے ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تبصرے، ایک بات آئے گی، ہر آدمی اپنی رائے دینا شروع کرے گا اس کے پیچھے، دیتے دیتے، چاہے وہ بات کسی بڑے سائنٹسٹ کی ہو تو معمولی اسٹوڈنٹس بھی تبصرہ کرنا شروع کریں گے۔ وہ بات کسی بڑے اسلامی اسکالر کی ہو تو معمولی طالب علم اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کے پاس علم کا وفور نہیں، جن کے پاس مطالعے کی وسعت نہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کے مقاصد کا پتہ نہیں، بس یوں ہی اپنی معلومات ہیں، اپنی معلومات سے چل رہا ہے، دعوت آ رہی ہے، اس کا رد آ رہا ہے، کوئی پیش کر رہا ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر رہا ہے، پھر ایک تائید میں کھڑے ہو جا رہا ہے، پھر ایک اختلاف میں کھڑا ہو جا رہا ہے۔ یہ ہے جنگ افکار و نظریات، یہ فکر و نظر کی جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں جا کر ایک آدمی فیصلہ کیسے کرے کہ اس میں سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں کس کی حمایت کروں، کس کی حمایت نہ کروں، میں کون سی چیز اپنی آخرت بنانے کے لیے صحیح سمجھ کر قبول کروں اور کون سی چیز کو رد کر دوں۔ اس کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ البتہ عالم کے پاس پیمانہ ہے کتاب و سنت کا، وہ کتاب و سنت پہ پرکھ کر اس کو دیکھیں گے، اور کتاب و سنت کی بھی اندھا دھن پیمانہ نہیں بنتی۔ کتاب و سنت بھی کچھ اصول و قواعد کی روشنی میں ایک کسوٹی بنتے ہیں، اس کے اوپر رکھو اور دیکھو کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ جو استفادہ کر رہے ہیں اس نظریاتی جنگ میں گھس کر کے کسی سائیڈ ہو گئے ہیں، کسی ایک کے حامی ہو گئے ہیں، اور اس کی تعریفیں کرنے والے اور اس کو فالو کرنے والے اور لوگوں کو اس سے جوڑنے والے اور اس کی باتوں کو فارورڈ کرنے والے اور ہر ایک تک پہنچانے والے، یہ جو لوگ ہو گئے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ قرآن کریم سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے ان کو۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن سے مسائل کا استنباط کیسے ہوتا، مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ حدیثوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ بھائی قرآن حدیث تو وہ ہے، اگر نبی نہ سمجھاتے تو صحابہ کی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ کچھ موٹی موٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کتاب و سنت میں جس کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ عربی جانتا ہے خود ہی سمجھ جائے گا، نہیں تو ٹرانسلیشن اس کا جانتا ہے، اس کو مل گیا ہے تو سمجھ لے گا، کوئی بات نہیں۔ جیسے یہ کہا گیا قرآن میں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، سمجھ میں آ گیا، ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتے اور ان پر لعنت فرماتے ہیں، تو جھوٹ کس کو بولتے سب کو معلوم ہے، قرآن کی آیت کوئی بھی سمجھ لے گا، ایک بچے کے سامنے پڑھ کے سنا دیجئے وہ بھی سمجھ لے گا۔ لیکن قرآن میں عقائد کی باتیں بھی ہوتی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ہوتا ہے، معاش یعنی اس دنیا کی زندگی سے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں، معاد یعنی مرنے کے بعد کے احوال کی بھی خبریں ہوتی ہیں۔ اب اس کے سمجھنے کے لیے بہت عقل کی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔
یک من علم را دہ من عقل باید. یہ پہلے زمانے میں ایک فارسی زبان کا مقولہ ہے جو ہر زبان میں اپنے زبان کے محاورے میں موجود ہے. کسی سے بھی پوچھو، ایک من علم کے واسطے، من ایک وزن ہے، ایک من علم کے واسطے 10 من عقل کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے واسطے. اگر دنیا کے علوم سمجھنے کے لیے عقل اور فہم اور اس کی روشنی کی ضرورت ہے تو اللہ رسول کی باتیں سمجھنے کے لیے کوئی بھی اندھا کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھاؤں، میں ہی صحیح سمجھاؤں، تو کیسے اس کو مانا جا سکتا ہے؟ تو یہ جنگ ہے. اب یہ جنگ جو خود مسلمانوں کے اندر چل رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک کہیں بھی کوئی بندہ رہتا ہو وہ نیٹ سے جڑ جا سکتا ہے اور جڑ کر اس پہ اپنے نظریات و خیالات کو پیش کر سکتا ہے. اسی کو خالص توحید، اسی کو خالص حقیقی اسلام بتا سکتا ہے. تو اس طرح کون کیا سمجھ رہا ہے دنیا بھر میں، لاکھوں خیالات و نظریات کا ایک جنگل بن گیا ہے. وہ نیٹ جال تو جال ہی ہے، وہ ہر چیز کا جال ہے. کسی چیز کے بھی اندر ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. تو دنیا کے مسائل کو ہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اہل دنیا خوب سمجھیں، لیکن اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، آخرت کی تیاری اور اس کے لیے اس دنیا میں اپنے نظریے کا صحیح ہونا، اپنے فکر و اپنے خیال کا وہی ہونا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا. یہ معمولی کام تو نہیں ہے، کھیل تماشا تو نہیں ہے، یہ تو زندگی کا مقصد حقیقی ہے ایمان والوں کے نزدیک. اس میں کسی فریب و دھوکے کے شکار نہیں ہونا چاہیے.